الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة بسم الله الرحمن الرحيم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہوں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے بہت ہی عزت و احترام کے مستحق حضرات علماء کرام اور بہت ہی محبتوں کے مستحق میرے بھائیوں نوجوانوں بزرگوں پیارے بچوں اور گھروں میں بیٹھنے والی میری مائیں اور بہنوں سب سے پہلے رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کائنات کے رب نے مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنے نبی کی محبت میں اس مدرسے میں جمع کیا اللہ ہمارے جمع ہونے کو بیٹھنے کو کہنے کو سننے کو قبول فرمائے اور آج کی اس روحانی مجلس کو ہم سب کے لیے اس پوری بستی کے لیے اور اس پورے علاقے کے لیے باعث نجات اور باعث مغفرت بنائے الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے اس مدرسے کا یہ سالانہ جلسہ ہے اور ایک نشست اس کی صبح میں ہوئی اور یہ دوسری نشست عشاء کی نماز سے لے کر اب تک برابر چل رہی ہے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں یہ جو آپ کا اپنا مدرسہ ہے اور اس مدرسے کا یہ آج سالانہ جلسہ ہے پورے سال جو آپ کی یہ نو نہال نسلیں آپ کے لفت جگر آپ حضرات کے نور نظر آپ حضرات کے پیارے چھوٹے چھوٹے سے بچے جو صبح اور شام یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ چھوٹے چھوٹے سے بچے دن میں بھی اور رات میں بھی آپ حضرات کے سامنے باری باری آئے اور آ کر کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم تک سنایا یہ پورے سال کا ایک نچوڑ ہوتا ہے جب سالانہ جلسہ ہوتا ہے
اور مدرسے میں پڑھنے والا چھوٹا بچہ ہو، بڑا بچہ ہو، بچی ہو، ہر ایک بچی کے دل کے اندر یہ امنگ اٹھتی ہے کہ جب ہمارے مدرسے کا جلسہ ہوگا تو ہم نے پورے سال اپنے استادوں کی نگرانی میں رہ کر کے جو کچھ سیکھا ہے، اپنے استادوں کی موجودگی میں رہ کر کے جو ہم نے کچھ پڑھا ہے، ہم اس کو اپنے جلسے میں اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے اور اپنے گاؤں والوں کے سامنے سنائیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کے اس مدرسے کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے اور انہوں نے آ کر کے اپنے معافی ضمیر کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اے میرے بھائیوں، کوہانے کے رہنے والوں، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ حضرات بہت مبارکباد کے مستحق ہیں، بہت مبارکباد کے مستحق ہے قاری عبدالواجد صاحب، بہت مبارکباد کے مستحق ہیں یہاں کے اساتذہ، بہت مبارکباد کے مستحق ہے اس مدرسے کے ذمہ داران، بہت مبارکباد کے مستحق ہے سرزمینہ کوہانے کے رہنے والوں۔ اس لیے کہ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اس قرآن کریم کی کہ جس قرآن کو میرا اور آپ کا بچہ اس مدرسے کے اندر یا دیگر مدارسوں کے اندر آ کر کے پڑھتا ہے، اور میرے بھائیوں آپ صبح میں اپنے بچے کو کسی کو قاعدہ لے کر کے، کسی کے ہاتھ میں پارا ہے، کسی کے سینے سے قرآن لگا ہوا ہے، اور وہ صبح ٹھنڈ کے موسم میں اپنے اس مدرسے کے اندر آ کر کے قرآن پڑھتے ہیں، اور مدرسے کے یہ اساتذہ صبح سویرا اٹھ کر کے میرے اور آپ کے بچوں کو اپنے سینوں سے علم نکال کر کے ان کے سینوں میں منتقل کرتے ہیں، اور اللہ کی قرآن جو کتاب ہے اس کتاب کو ان کے سینے میں محفوظ کرتے ہیں۔ شروع سال سے لے کر شوال المکرم کی 10 تاریخ سے لے کر اور آج تک آپ کے اس مدرسے نے آپ کو کیا دیا ہے؟ لوگ اعتراضات مدارسوں پر کرتے ہیں، ہاں میرے بھائی میں آپ کو بتا کر جاتا ہوں، آج آپ کا یہاں آنا، آج آپ کا یہاں بیٹھنا اور آ کر کے علماء کی باتیں سننا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو سننا، یہ مدرسہ جس مدرسے کے صحن کے اندر، جس مدرسے کے سالانہ جلسے میں آج ہم اور آپ جمع ہے، اس مدرسے نے آپ کو کیا دیا ہے وہ میں آپ کو بتا کر کے جاتا ہوں۔ جو آپ اپنی گاڑی کمائی کا پیسہ، جو آپ اپنے صدقات زکوٰۃ امداد سے اس مدرسے کو پروان چڑھا رہے ہیں، یہ مدرسہ آپ کو کیا دے رہا ہے؟ میرے بھائی اس مدرسے نے آپ کو 4 بچے اس سال قرآن کریم کے حافظ دیے ہیں، ان حافظوں کا کیا مقام ہے؟ میرے بھائی یہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس بچے نے اس مدرسے کے اندر رہ کر کے قرآن پورا کا پورا الف لام میم سے لے کر اور والناس تک پورا قرآن کریم ایک ایک آیت، ایک ایک رکوع، ایک ایک صفحہ، ایک ایک زبر اور زیر پیش اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے، جس قرآن کے بارے میں آتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں، ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیا جاتا، پہاڑ کا ذرہ ذرہ ہو جاتا، اس قرآن کو آسمان کے اوپر نازل کر دیا جاتا، اس آسمان نے اس قرآن کو لینے سے انکار کر دیا۔ میرے بھائی یہ قرآن جیسی دولت کس کو ملی؟ میرے اللہ نے، میرے اور آپ کے رب نے اس دنیا کے اندر 18,000 مخلوقات بنا کر کے تیار کی ہے، ان میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے بہتر مخلوق جو ہے وہ حضرت انسان ہے۔ اس لیے کہ میرے بھائیو اللہ نے انسان کو کس کس انداز سے بنا کر کے تیار کیا، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں آپ کو وہ بھی بتاتا رہوں گا۔ میں تو آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا کہ اس مدرسے نے آپ کو 4 بچے قرآن کے حافظ دی ہے، اسی قرآن کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اسی قرآن کے اندر جس قرآن کو آپ پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، جو قرآن ہمارے گھروں میں ہے، ہماری
مسجدوں میں گئے، ہماری طاقوں میں گئے، ہمارے مدرسوں میں گئے، اور یہ بچے صبح میں، دوپہر میں، شام میں، رات میں، عشاء کے بعد، تہجد کے وقت قرآن کو کھول کر کے پڑھتے ہیں۔ اسی قرآن کے اندر میرا رب فرماتا ہے، اے میرے بندو، اے میری بندیوں، میں نے جو تمہیں نعمتیں دے رکھی ہے، میری ان نعمتوں کے تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ جن میری نعمتوں کو تم صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک 24 گھنٹے میری جن نعمتوں کو تم استعمال کرتے ہو، ان نعمتوں کے قدردان ہو جاؤ، ان کا شکر ادا کرنے والے ہو جاؤ۔ اگر تم ان نعمتوں کے شکر گزار والے بندے بن گئے تو ان نعمتوں کے اندر اضافہ کر دوں گا، ان کے اندر بڑھوتری کر دوں گا۔ اور میرے بندو یاد رکھنا، اگر تم نے میری دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کی تو میرا قرآن کہتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے کہ اللہ کا عذاب بھی سخت ہے، اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ ہاں ہاں میرے بھائی، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے، وہ اللہ رحمان بھی ہے، وہ اللہ کریم بھی ہے، کرم کرنے والا بھی ہے، وہ اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ میرے بھائی، اللہ جب اپنے بندے کو بخشنے کے اوپر آتا ہے، ذرا سے نیک کام کے اوپر، ذرا سے معمولی کے نیک کام کے اوپر اللہ اپنے بندے کے لیے مغفرت کے اور جنت کے فیصلے لکھ دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دے رکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں دے رکھی ہے۔ اور میرے بھائیوں، نوجوانوں، میرے اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی کہ اگر ان نعمتوں کو ہم گننا شروع کریں، گن نہیں سکتے۔ ہماری عمریں ختم ہو جائے گی، صبح سے شام کا وقت ختم ہو جائے گا، ایک دن ختم ہو جائے گا، 2 دن لگ جائیں گے، 4 دن لگ جائیں گے، ہفتہ مہینے لگ جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو گنتے گنتے یہ انسان تھک جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں دے رکھی ہے۔ علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان اگر تھوڑی دیر کہیں تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے رب کی نعمتوں کا احاطہ کرنے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ میرے رب نے مجھے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا، اور میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاتا ہوں میرے اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہے، کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ سب سے بڑی نعمت تو اللہ نے ہمیں یہ عطا کی ہے کہ میرے رب نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، نہیں تو اس رب کو قدرت حاصل تھی، وہ رب قدرت رکھتا تھا۔ جب میں اور آپ ماں کے پیٹ کے اندر پرورش پا رہے تھے، ماں کے پیٹ کے اندر ہماری پرورش ہو رہی تھی، اس رب کو قدرت تھی۔ میرے بھائی، اس رب کو کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا۔ وہ رب جب مادر رحم کے اندر میرا اور آپ کا، میرے بھائیوں، اسی جسم بنا کر کے تیار کر رہا تھا، وہ رب چاہتا 2 ہاتھ کے بجائے 1 ہاتھ دے دیتا یا ہاتھ دونوں دیتا، لیکن ہاتھوں کے اندر اٹھنے کی طاقت نہ دیتا۔ وہ رب جب آنکھیں بنا رہا تھا، آنکھ تو دے دیتا، لیکن ان آنکھوں کے اندر دیکھنے کی جو روشنی ہے اس روشنی کو ختم کر دیتا۔ پیر تو دیتا، لیکن پیروں کی طاقت و قوت کو ختم کرتا۔ میرے اللہ نے اس لیے نہ کیا۔ اگر میں نے اپنے بندے کو آنکھوں کی روشنی ختم کر دی، یا اس کی ہاتھ کی ان 5 انگلیوں کے بجائے میں نے 6 انگلی لگا دی، یا کم کر کے 4 کر دی، یا میں نے اپنے بندے کی ناک ٹیڑھی کر دی، یا کان ٹیڑھے کر دیے، یا میں نے اس کے سوچنے سمجھنے کی دماغ کی طاقت کو ختم کر دیا، میرا بندہ پریشان ہو جائے گا۔ او میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، دیکھو تو صحیح میرے اللہ نے ہمیں کیسا نوازا۔ علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جہاں بہت ساری نعمتیں دی، مکان دکان دیے، کاروبار دیا، بیوی بچے دیے، کھیت کھلیان دیے، ایمان دیا، ایمان کی دولت دی۔ اور میرے بھائیوں، اگر یہ انسان تھوڑی دیر اپنے پیر کے ناخون سے لے کر سر کے بال تک کہیں بیٹھ کر کے سوچے کہ میرے اللہ نے میرے جسم کے اندر جو 360 جوڑوں سے میرے رب نے مجھے بنا کر کے تیار کیا ہے، میرے اللہ کی یہ میرے اوپر کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائی، یہ آنکھ کی روشنی کوئی کم قیمت نہیں ہے، یہ زبان کا بولنا کوئی کم قیمت نعمت نہیں ہے، یہ دماغ کا سوچنا اور سمجھنا یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ میری اور آپ کی کسی کی آنکھ کی روشنی ختم ہو جائے، او میرے بھائیوں،
सारी दुनिया के फलासफर, सारी दुनिया के डॉक्टर, सारी दुनिया के वैज्ञानिक जमा हो जाए, मेरे भाई उस एक आंख की ऐसी ही रोशनी मेरे भाई वापस नहीं कर सकते जैसी मेरे अल्लाह ने आंखों में रोशनी दी है। मेरा अल्लाह तो ऐसी कुदरतों वाला अल्लाह है। उस अल्लाह को कुदरत थी कि जब हम मादर रहम के अंदर थे वो अल्लाह हमें बना रहा था। मेरे भाई वो अल्लाह तो ऐसी ताकत रखने वाला अल्लाह है कि जब मेरा और आपका माँ के अंदर ये जिस्म बन करके तैयार हो रहा था, मेरे भाई मैं उलमा की मौजूदगी में बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे भाई ना मेरी माँ बता सकती है, ना आपकी माँ बता सकती है, ना किसी मुसलमान की माँ बता सकती है, ना किसी हिंदू की माँ बता सकती है, ना किसी ईसाई की माँ बता सकती है, ना किसी यहूदी की माँ बता सकती है कि पेट में जिस वक्त बच्चा बनता है इन हाथों को बनाने वाला कब आया और कब बना करके चला गया। इन आंखों को बनाने वाला कब आया और कब आंख बना करके चला गया। इन पैरों को बनाने वाला कब आया और कब पैर बना करके चला गया। इन हाथों में उंगलियों के ऊपर नाखून चढ़ाने वाला, खाल बनाने वाला, ये जिल्द का गिलाफ लगाने वाला, ये आंखों की पलकें बनाने वाला, ये लबर होठ बनाने वाला कब आया और कब बना करके चला गया। ये कोई दुनिया की मां नहीं बना सकती, बता सकती। मेरे भाई मेरा अल्लाह ऐसी कुदरतों वाला अल्लाह अपने बंदों से कहता है, ऐ मेरे बंदो तुम मेरी नियामतों का शुक्र अदा करो। मेरे भाई ये मदरसा भी आपको एक नियामत मिला हुआ है। ये आपके छोटे छोटे से बच्चे, ये भी अल्लाह की तरफ से एक इतनी बड़ी नियामत है। अरे पूछो उस शख्स से, पूछो जिसकी शादी को 3 साल 5 साल 10 साल का अरसा गुजर गया और उसके यहाँ ना कोई बेटा है ना कोई बेटी है, औलाद जैसी कोई नियामत नहीं है। मेरे भाई उनसे पूछो कि औलाद कितनी बड़ी नियामत है, जो आज इन औलादों की हमें फिक्र नहीं है, आज इन औलादों की हमें परवाह नहीं है। कुछ पता नहीं माँ को, कुछ पता नहीं बाप को कि मेरा बच्चा किस डगर पर जा रहा है, मेरा बच्चा कौन सा रास्ता इख्तियार कर रहा है, दीन का रास्ता है, दुनिया का रास्ता है, भटकने वाला रास्ता है या रहमवार करने वाला रास्ता है। मेरे भाई बड़ा दिल दर्द होता है, बड़ा दुख होता है जब अपनी कौम के छोटे छोटे बच्चे को नशे की हालत में पाते हैं, जब अपने छोटे छोटे बच्चे को इसमें पीते हुए पकड़ते हुए नजर आते हैं। और मेरे भाई बताओ तो सही, क्या आज हमारे छोटे छोटे बच्चे 5-5 साल 8-8 साल 10-10 साल 15-15 साल की उम्र के बच्चे क्या नशे के आदी नहीं हो रहे हैं? याद रखना मेरे भाइयों, ओ मेरे भाइयों याद रखना, मेरे अल्लाह की कसम, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने औलाद के ऊपर माँ बाप के हक रखे हैं, इसी तरीके से मेरे अल्लाह ने माँ बाप के ऊपर औलाद के भी हुकूक रखे हैं। हर माँ बाप ये चाहते हैं, हर माँ बाप की ये तमन्ना होती है, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं मेरे फरमाबरदार हो जाए, मेरे कहने के मुताबिक अपना वक्त गुजारे, जैसे मैं कहूँ जिस काम को कहूँ उस काम को करे और जिस काम से मैं रोकूँ उस काम से रुक जाए। और मेरे भाइयों याद रखना, यही छोटे छोटे बच्चे जो आज हमारे सामने खेलते हुए नजर आते हैं, जिन औलादों की वजह से, जिन बच्चों की वजह से आज बाप भी परेशान, माँ भी परेशान, घर वाले परेशान, ना रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है। मेरे भाई कुछ परवाह नहीं है, ना हराम की परवाह है ना हलाल की परवाह है, कुछ पता नहीं है कि कैसा आ रहा है। घर के अंदर रिश्वत का बाजार, चोरी का बाजार, सट्टे का बाजार, जुए का बाजार गर्म कर रखा है। याद रखना मेरे भाइयों, कल यही औलाद जिसकी वजह से आज माँ भी बाप भी इस हाल में है, मेरे बच्चे का मकान दुकान अच्छा हो जाए, इसकी शादी अच्छी हो जाए, ओ मेरे भाइयों ये जिम्मेदारी माँ बाप की लगी है। आज माँ बाप ने अपने बच्चों की जिम्मेदारी क्या समझ ली है? मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप के ऊपर भी औलाद के लिए 3 काम करने लाजिम और जरूरी करार दिए हैं। अगर माँ बाप अपनी औलाद के लिए वो 3 काम नहीं करेंगे तो कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में यही औलाद, यही बच्चे माँ बाप
کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ کیا کام ہے میرے بھائی؟ وہ 3 کام کیا ہیں میرے بھائیوں؟ ان 3 کاموں میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے، جیسے ہی گھر کے اندر بچہ پیدا ہو میرے بھائیوں، اس کا اچھے سے اچھا اپنے علماء سے، اپنے ائمہ سے، اپنے اکابرین سے اس کا اچھے سے اچھا اسلامی نام معلوم کر کے اس کا اچھے سے اچھا اسلامی نام رکھے۔ یہ پہلا حق ہے۔ اور دوسرا حق یہ ہے، جب وہ بچہ چلنے پھرنے بولنے کے قابل ہو جائے، اس کی اچھی تعلیم اور تربیت کا جو ہے ماں باپ انتظام کرے۔ میرے بھائی آج کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے میرے نوجوان ایسے ہیں، کتنے میرے بزرگ ایسے ہیں، اگر ان سے کہا جائے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اجی آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، آپ قرآن کیوں نہیں پڑھتے، آپ اللہ کی کتاب کو کیوں نہیں پڑھتے، وہ کہتا ہے بھائی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں ان پڑھ ہوں۔ او میرے بھائیوں یاد رکھنا جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ و صاحب حیثیت پر فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طریقے سے میرے نبی نے خبر دی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر علم دین کا سیکھنا فرض عین ہے۔ نماز کے چھوڑنے سے جیسے گناہ ہے ایسے ہی جاہل رہنا گناہ ہے، روزہ چھوڑنا جیسے گناہ ہے ایسے ہی جاہل رہنا گناہ ہے۔ کل حشر کے میدان میں یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا میں پڑھا ہوا نہیں تھا، میرا رب پوچھے گا، اس زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، ایک ایک سانس کے بارے میں سوال ہوگا، ایک ایک پانی کے گھونٹ کے بارے میں سوال ہوگا، ایک ایک لقمے کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور میرے بھائیوں وقتوں کو یاد کرو، جب حشر کا میدان قائم ہوگا، اگر حوض کوثر کے اوپر میرے نبی کے نواسے حسن حسین آ گئے، یا میرے نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمہ آ کر کے کھڑی ہو گئی، تو یہ اسمیک پینے والا نوجوان، یہ دارو اور بھانگ پینے والا نوجوان، یہ نائی کی دکان پر جا کر کے میرے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالنے والا نوجوان، یہ نماز چھوڑ کر کے آدھی رات تک موبائل کے اندر انٹرنیٹ پر انگلی چلانے والا نوجوان، میری وہ بہن، میری وہ میاں کان کھول کر کے سنے جو رات کو 2-2 بجے تک موبائلوں کا سہارا لے کر کے اپنی دنیا بھی بگاڑ رہی ہے اور اپنی آخرت بھی بگاڑ رہی ہے۔ اے نوجوانوں آج تم رونا روتے ہو، آج تم حکومتوں کو کوستے ہو، آج تم لوگوں کو کوستے ہو کہ ہمارے مصیبتیں آ رہی ہے، گھروں کی برکتیں ختم ہو گئی ہے، گھروں میں برکتیں نہیں ہے، اولاد ماں باپ کی عزتوں کی پکڑیاں اچھال رہی ہے۔ میں کہہ کر کے جاتا ہوں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور اپنا ہے۔ غور کرو، غور ذرا کہیں تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے اس دل کو ٹٹولے کہ پاپ کہاں بھرا ہوا ہے، کیا میرے اللہ نے یہ آنکھیں اس لیے دی تھی نوجوان کہ تو ان آنکھوں سے موبائل کے اندر آدھی رات تک فحش کلام دیکھے گا؟ کیا میرے رب نے یہ زبان اس لیے دی تھی کہ اس سے تو گالی گلوچ دے گا، اس سے تو غیبتیں کرے گا، اس سے تو چغلیاں کرے گا؟ ارے میرے رب نے زبان دی تھی بولنے کے لیے، میرا بندہ کہیں تنہائی میں بیٹھ کر کے، کبھی مسجد میں جا کر کے، کبھی اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کر کے میرا نام لے گا، اللہ اللہ کرے گا، میرے نبی پر درود پڑھے گا۔ لیکن میرے بھائی آج یہ سوچے تو صحیح، یہ ہاتھ میرے اللہ نے صرف اس لیے نہیں دیے تھے کہ ان ہاتھوں سے ہم چوریاں کریں، ان ہاتھوں سے آج کا نوجوان اس میں خرید کر کے، بھانگ رگڑ کر کے، دارو کی بوتل لے کر کے گٹا گٹ اپنے گلے میں اتار رہا ہے۔ اور نوجوان یاد رکھ میرے رب کی پکڑ ایسی ہے، اللہ کی قسم تو کیا گناہ کر رہا ہے؟ تو اپنے آپ کو، اگر اللہ نے تجھے ذرا سی دولت دے دی، اللہ نے تجھے ذرا سی طاقت دے دی، اس طاقت کے اوپر گھمنڈ نہ کر، اس دولت کے اوپر ناز نہ کر، اس حسن کے اوپر ناز نہ کر۔ ارے نمرود کو دیکھو جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، فرعون کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، شداد کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو
جس نے دنیا کے اندر اپنے لیے جنت بنوائی تھی، ان کا حشر کیا ہوا؟ وہ نمرود جس کو پوری زندگی کے اندر سر کے اندر درد بھی نہ ہوا، لیکن میرے اللہ کی پکڑ ایسی ہے، میرا اللہ کا چنگل ایسا ہے کہ وہ رب جب پکڑنے کے اوپر آتا ہے تو ایک مچھر کے ذریعے سے اپنی نمرود کی حلقت کو جو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں غور کرو، اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا، اللہ نے یہ مدرسہ دیا، اللہ نے قرآن جیسی دولت دی، اللہ نے یہ اولادیں دی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اے پوہانے کے نوجوانوں، بزرگوں، میری مائیں اور بہنوں، اگر کل حشر کا میدان میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور حوض کوثر پر اگر میرے نبی کے نواسے حسن حسین آ کر کے کھڑے ہو گئے، یا میرے نبی کی وہ بیٹی فاطمہ آ کر کے کھڑی ہو گئی کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور آپ مسجد کے دروازے کے قریب جاتے ہیں تو آپ کے کانوں میں حضرت حسین کے رونے کی آواز آتی ہے، اور حضرت حسین کی عمر اس وقت غالباً 6 مہینے کی ہے، دودھ پینے کا زمانہ ہے، کفولیت کا زمانہ ہے۔ میرے آقا نماز کے لیے مسجد نبوی کے اندر تشریف لے جا رہے ہیں، دروازے کے قریب پہنچتے ہیں، جیسے ہی آپ دروازے کے قریب پہنچے آپ کے کانوں میں حسین کے رونے کی آواز پڑی، اللہ کے نبی مسجد کے دروازے سے پیچھے ہٹ گئے، فاطمہ کا دروازہ گھر کا دروازہ جو قریب تھا اس کے پاس گئے، جا کر کے پوچھا، فاطمہ بیٹی فاطمہ کیا بات ہے، کیوں حسین رو رہا ہے، کیوں حسین بلبلا رہا ہے، کیا وجہ ہے جس وجہ سے میرا حسین بلبلا رہا ہے؟ اور نوجوانوں، پوہانے کے رہنے والوں، میرے بزرگوں، سنو اس وقت اماں فاطمہ کی بات سنو، کیا کہتی ہے فاطمہ بیٹی؟ فاطمہ کہتی ہے، ابا ابا کائنات کے رسول اور پیغمبر یہ میری مجال نہیں ہے، اے اللہ کے نبی میرے اندر اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں آپ کے نواسے حسین کو رلاؤں۔ ابا بات یہ ہے آج 6 دن ہو گئے، 6 دن سے تیری بیٹی فاطمہ کے گھر کا چولہا نہیں جلا، ابا آج 6 روز ہو گئے تیری بیٹی کے پیٹ میں کھانے کا کوئی لقمہ نہیں گیا، ابا آج تیری بیٹی کے سینے کا دودھ جو ہے وہ خوش ہو چکا ہے، ابا یہ حسین جو ہے دودھ کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، ابا آج حسین کو دودھ پینے کے لیے نہیں ملا۔ وہ نوجوانوں میرے پیاروں دیکھو تو صحیح، وہ میرے نبی کی حال ہے، اس نبی کا نواسا ہے، یہ وہ نبی اگر اپنی ہاتھ کی انگلی سے اشارہ چاند کی طرف کرتا ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، وہ ایسا نبی کا نواسا ہے کہ وہ نبی اگر ایک کٹورے پانی میں اپنی انگلی ڈال دیتا ہے 50 صحابہ جو ہے اس کٹورے پانی سے پی کر کے سیراب ہو جاتے ہیں۔ وہ نبی ہے کہ میرے بھائی اگر ہاتھ میں اپنی کنکریوں کو اٹھا لیتا ہے تو وہ کنکریاں بول کر کے آپ کی نبوت کا اقرار کرتی ہے، ایسا نبی ہے، اس نبی کا نواسا ہے، اور 6 دن کے فاقے 6 مہینے کی عمر میں گزارنے پڑ رہے ہیں۔ میرے نبی نے یہ کہا، فاطمہ لا حسین کو مجھے دے دے، فاطمہ لا حسین کو مجھے دے دے۔ او میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حسین کو اپنی گود میں لیا اور نگاہ نبوت حسین کے چہرے کے اوپر پڑی، آپ نے حضرت حسین کو جس کی عمر 6 مہینے کی ہے، دودھ پینے کا زمانہ ہے اور حسین بھوک کی وجہ سے بل بلا کر کے رو رہے ہیں، نبوت والے ہاتھوں میں حسین کا جسم آتا ہے اور نگاہ نبوت جیسے حسین کے چہرے پر پڑتی ہے، اس معصوم چہرے کو دیکھ کر کے نگاہ نبوت سے آنسوؤں کی لڑی چالو ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور رو کر کے یہ کہتے ہیں، اے حسین اے حسین مجھے معلوم ہے تو 6 دن کے فاقے سے ہے، حسین تیری ماں فاطمہ 6 دن کے فاقے سے ہے، حسین میں جانتا ہوں تیری ماں نے بتایا ہے کہ 6 دن سے تیری ماں کے پیٹ کے اندر کھانے کا کوئی لقمہ نہیں گیا، حسین تجھے کوئی دودھ کا گھونٹ نہیں ملا، حسین میں جانتا ہوں کہ تو اور تیری ماں 6 دن کے فاقے سے ہے، حسین دودھ تو میں بھی تجھے نہیں پلا سکتا اس لیے کہ میں 6 دن کے فاقے سے نہیں، اگر تو 6 دن کے فاقے سے ہے، تیری ماں 6 دن کے فاقے سے ہے، رب کعبہ کی قسم یہ تیرا نانا جو آج تجھے اپنی گود کے اندر لے رہا ہے، حسین
یہ 6 دن سے بھی زیادہ کے فاتح سے ہے۔ او میرے بھائیوں، میرے نبی نے اپنی زبان نبوت کو باہر نکالا اور یہ کہا کہ حسین دودھ میں نہیں پلا سکتا، لیکن یہ زبان نبوت ہے، اس کو چاٹ لے۔ اللہ کے نبی نے زبان نبوت کو، اپنی زبان کو حسین کے منہ کے قریب کیا اور حسین کے لبوں پر لگایا، وہ چوسنے لگے۔ وہ تو زبان نبوت تھی، حسین اس زبان کو چوستے چوستے خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر اس نبی کا وہ نواسا، اس نبی کی وہ بیٹی کل حشر کے میدان میں اور وہاں حوض کوثر پر آ کر کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آ کر کے یہ پوچھ لیا، اے میرے نانا کے امتی، یہ بتا میری نانا کے امت کے نوجوان، یہ بتا میرے نانا کا لایا ہوا قرآن تیرے گھر کے اندر رکھا رہتا تھا، صبح سے شام ہو جاتی تھی، شام سے صبح ہو جاتی تھی، ایک ایک ہفتہ ہو جاتا تھا، ایک ایک مہینہ ہو جاتا تھا، سال سال بھر ہو جاتے تھے، میرے نانا کا لایا ہوا قرآن تو اٹھا کر کے نہیں دیکھتا تھا، میرے نانا کا لایا ہوا دین تیرے گھروں سے نکل رہا تھا، تیری نسلوں سے نکل رہا تھا۔ لوگ میرے نانا کے لائے ہوئے قرآن کا مذاق بنا رہے تھے، کوئی ظالم اس کی 26 آیتوں کو قرآن سے ختم کرنے کی بات کر رہا تھا، اور تو آدھی آدھی رات تک انٹرنیٹ پر اپنی انگلیاں چلا رہا تھا، تو موبائلوں کے گانوں میں مست تھا، تو کنجریوں کے گیت اور گانے میں مست تھا۔ بتا میرے نانا کی سنتوں کے جنازے تیرے گھر سے نکل رہے تھے اور تجھے ذرہ برابر احساس نہیں ہو رہا تھا۔ بتاؤ میرے بھائیوں، اگر میرے نبی کے نوازوں نے یہ سوال کر لیا تو کل قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، خدا را میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے یہ درخواست کر کے جاتا ہوں، اے نوجوانوں، اے بزرگوں، کب تک یہ گناہوں بری زندگی ہم گزارتے رہیں گے؟ کب تک نمازیں چھوڑ کر کے، کب تک کے روزے چھوڑ کر کے، کب تک کہ قرآن کی تلاوت نہ کر کے ہم اپنے اوقات کو گزاریں گے؟ اور میرے بھائیوں، اللہ نے آج موقع دیا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے، ہر انسان کو یہ دنیا چھوڑ کر کے جانی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو فنا ہے، اگر بچے گی تو میرے رب کی ذات بچے گی۔ دوسری جگہ میرا اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار چیز کو موت آنی ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب مجھے بھی مرنا، آپ کو بھی مرنا، میرے بھائی ہماری اور آپ کی کیا حیثیت؟ انبیاء بچے نہ رسول بچے، سب کو یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ ارے یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ زندگی ہے میرے بھائیوں، یہ تو جیسے تیسے کٹ جائے گی، ہمیں تو آخرت والی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے، جس زندگی کے بارے میں یہی قرآن، جس قرآن کو آج پڑھ کر کے آپ کا بچہ حافظ ہوا اور وہ 4 بچے اسٹیج کے اوپر آئیں گے اور علماء کے مبارک ہاتھوں سے ان کے سروں کے اوپر دستار باندھی جائے گی۔ میرے بھائیوں، اسی قرآن کے اندر میرا رب دوسری جگہ یوں ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی۔ اور میرے بھائیوں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی سے معلوم کیا، اے اللہ کے نبی آپ یہ بتلائیے جب حشر کا میدان قائم ہوگا، کوئی کسی کا پرسہ نہال نہیں ہوگا، لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اے عائشہ وہ دن تو اتنی پریشانی کا دن ہوگا، اتنی بے بسی کا دن ہوگا کہ سارے کے سارے انسان اس طریقے سے مادر ذات ننگے ہوں گے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے ننگا پیدا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ سارے کے سارے انسان ایسے مادر ذات ننگے ہوں گے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے ننگا پیدا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، اس مجمع کے اندر بھائی بہن بھی ہوں گے، باپ بیٹی بھی ہوں گے، ماں بیٹا بھی ہوگا، ماں کی نظر بیٹے کے اوپر، بیٹے کی نظر ماں کے اوپر، بھائی کی نظر بہن کے اوپر، بہن کی نظر بھائی کے اوپر، باپ کی نظر بیٹی کے اوپر یا بیٹی کی نظر باپ کے اوپر پڑ گئی۔ اے کالی
کملی والے آقا ایک دوسرے کو دیکھ کر کے کتنی شرم و حیا آئیں گے، کتنے نادم و پریشان ہوں گے۔ فرمایا میرے نبی نے اے عائشہ وہ دن تو اتنی پریشانی کا دن ہوگا کہ وہاں ایک دوسرے کی طرف نظر اٹھانے کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ ہر انسان اپنے بارے میں پکارتا ہوا ہوگا یا رب نفسی یا رب نفسی۔ اے عائشہ آدم علیہ السلام بھی کہیں گے یا رب نفسی، شیس علیہ السلام بھی کہیں گے یا رب نفسی، ہود علیہ السلام کہیں گے یا رب نفسی، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تمام انبیاء، تمام پیغمبر، تمام رسول، تمام صحابہ، تمام تابعی، تابعین، اللہ کے ولی، قطب ابدال، سارے انسان یہ پکارتے ہوئے ہوں گے یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی، یا اللہ میری حفاظت، یا اللہ میری حفاظت، یا اللہ میری حفاظت۔ جس وقت میں سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے جتنی نسل انسانی ہوں گے سب کی زبان کے اوپر ایک ہی نعرہ ہوگا، سب کی زبان کے اوپر ایک ہی الفاظ ہوگا جب حشر کا میدان قائم ہوگا اور یہ سورج جو آج میرے اور آپ کے سروں سے کروڑوں میل کی اونچائی پر نکلتا ہے، میرے بھائی یہ سورج جو ہے سدا بارش کے اوپر ہوگا اور گرمی کس قدر ہوگی کہ میرے بھائی اتنی اونچائی پر نکلنے والا یہ سورج، میرے بھائی جس کی تپش کے اندر میرے بھائی آج مئی جون کے مہینے میں اور آپ دوپہر میں 1 گھنٹہ کھڑا نہیں ہو سکتے، اس وقت کو یاد کرو۔ اور میرے بھائیوں اس دنیا کی زندگی کو ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہ سمجھو۔ اے شراب پینے والوں، اے نشہ کرنے والے نوجوانوں، اے نمازیں چھوڑ کر کے موبائل چلانے والوں، اے ان حفاظ اکرام کی جماعت کو چوراہے اور دکانوں پر بیٹھ کر کے ان کا مذاق اور ٹھٹا اڑانے والوں، ان مدرسے والوں کا مذاق اور ٹھٹا اڑانے والوں، یاد رکھنا جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، نہ شوہر بیوی کے کام آئیں گے۔ ارے وہ سگا بیٹا، وہ سگا بیٹا، وہ سگی بیٹی جن بچوں کی وجہ سے باپ رات بھر رکشہ چلاتا ہے، باپ رات بھر مزدوریاں کرتا ہے، باپ رات بھر دوسروں کے یہاں جا کر کے نوکریاں کرتا ہے، وہ باپ اگر ایک نیکی کی کمی لگ گئی اور اس اولاد کے پاس جائے گا تو وہ اولاد نیکی دینے سے منع کر دے گی۔ اور میرے بھائی کس اولاد کے چکر میں آج تو اپنی دنیا بھی بگاڑ رہا ہے، اپنی آخرت بھی بگاڑ رہا ہے۔ ارے کون کام آئے گا؟ ہاں ہم آپ کو بتا کر کے جاتے ہیں علماء کی موجودگی میں، ایک بخاری کے رہنے والوں جب آپ کے کوئی کام نہیں آئے گا، ہاں اس وقت اس مدرسے کے پڑھنے والے بچے یہی حافظ قرآن جس وقت حشر کا میدان قائم ہوگا جہاں تک کہ نظر ڈالو گے انسان ہی انسان نظر آئیں گے۔ اس مجمع کے اندر عام آدمی بھی ہوں گے، پڑھے لکھے بھی ہوں گے، ان پڑھ بھی ہوں گے، پڑھے لکھے بھی ہوں گے، جاہل بھی ہوں گے، عہدے والوں بھی ہوں گے، منصب والے بھی ہوں گے، گاؤں کے پردھان بھی ہوں گے، گاؤں کے مالدار بھی ہوں گے، شہر کے بڑے بڑے سرمایہ دار ہوں گے، ایم پی ایم ایل اے ودھایک سب موجود ہوں گے، ڈاکٹر انجینئر فلاسفر اور جسٹس سب موجود ہوں گے، وکلا کی بھی جماعت ہوگی، سائنس والوں کی بھی جماعت ہوگی، سب انسان دیکھتے ہوئے رہیں گے۔ میرا رب جو ہے اس وقت میں میرے بھائیوں آپ کے اسی مدرسے کے یہ پڑھنے والے حافظ قرآن، میرا اللہ ان کے لیے آپ دعا کرے اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ یہ بچے جو آج حافظ قرآن ہوئے ہیں اللہ ان کو ساتھ میں عالم قرآن بھی بنا دے، عالم دین بھی بنا دے۔ کیوں میں یہ گفتگو کرنے چلا کہ اللہ نے ان کو حافظ قرآن بنا دیا، اللہ ان کو عالم بعمل بنا دے۔ ہاں میرے بھائیوں ہم نے اپنے استادوں سے ابو داؤد کی ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جب ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا او قرآن کے حافظ جا اس مجمع میں چلا جا اور اس مجمع میں سے اپنے ساتھ میں جس کو چاہے تو لے کر کے جنت میں چلا جا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ حافظ قرآن 10 آدمیوں کو لے کر کے آئے گا، لیکن ابو داؤد کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ وہ 10 آدمی نہیں ہوں گے بلکہ اس قرآن کے حافظ کو، اس حافظ جی قرآن کو یہ کہا جائے گا وہ قرآن کے پڑھنے والے 10 آدمی نہیں بلکہ 10 خاندان کو چھانٹ لے۔ ایمانداری سے بتاؤ اس مدرسے میں پڑھنے والے
والا, जिसके ऊपर आपने अपना चंदा दिया होगा, आपने पैसे दिए होंगे, अपनी हलाल कमाई का पैसा दिया होगा, जिस वक्त अल्लाह इस हाफिज कुरान से कहेगा वो हाफिज कुरान जा जन्नत में चला जा। एक रिवायत के अंदर आता है कि जिस वक्त में उलमा की जमात को होगी, दो तरह की जमातें होंगी, एक आलिमों की जमात होगी, हुफ्फाजों की जमात होगी, और एक आबिदों की जमात होगी। जन्नत के दरवाजे खुले हुए होंगे और जन्नत में एक जन्नत के दरवाजे पर एक आबिद खड़ा हुआ होगा और एक जन्नत के दूसरे दरवाजे पर एक कुरान का हाफिज, कुरान का आलिम, कुरान का कारी खड़ा हुआ होगा। अल्लाह उस हाफिज कुरान से पहले उस आबिद को कहेंगे, उस हाजी को कहेंगे, उस नमाजी को कहेंगे, उस सखी को कहेंगे, जाओ तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता ये है, जन्नत में चले जाओ। ये कुरान का पढ़ने वाला, ये कुरान का सीखने वाला, ये कारी कुरान, ये हाफिज कुरान, ये आलिम कुरान अपने दिल के अंदर सोचेगा, अरे मैंने दुनिया के अंदर रह करके अल्लाह का कुरान पढ़ा, उसकी एक एक आयत को अपने सीने में बसाया, उसकी एक एक मानी मतालिब को सीखा, यह आम आदमी मेरे से पहले जन्नत में क्यों चला गया। यह हाफिज कुरान कहेगा, रब्बा रब्बा ये अल्लाह, क्या मेरे आमाल में कुछ कमी है। मेरा रब कहेगा, नहीं नहीं हाफिज कुरान, ये बात नहीं है, ये तो अकेला जन्नत में जा रहा है। वो हाफिज कुरान जरा पीछे मुड़ करके देख ले, वो आलिम कुरान जरा पीछे मुड़ करके देख ले, वो कारी कुरान जरा अपने पीछे नजर तो दौड़ा, देख तो सही, तुझसे मुसाफा करने वाले, तुझसे मोहब्बत करने वाले, तुझे हदिये देने वाले, तुझे तोहफे देने वाले, तुझे मोहब्बत की नजरों से देखने वाले, जब तू मदरसे के अंदर पढ़ता था तुझे चंदा दे करके तेरी तालीम को पूरा कराने वाले, वो देख तेरी तरफ नजरें उठाए हुए हैं, वो देख तुझे घूर घूर करके देख रहे हैं, वो देख तुझे मोहब्बत की नजरों से देख रहे हैं। और मेरे कुरान को रात में उठ करके पढ़ने वाले, और मेरे कुरान को तहज्जुद के वक्त में उठ करके अपने सीने से लगा करके पढ़ने वाले, वो कुरान के हाफिज देख, जब तू दुनिया के अंदर रहा करता था और ये लोग तुझे इसलिए देख करके इज्जत दिया करते थे कि ये कुरान का हाफिज है, ये कुरान का कारी है, ये कुरान का आलिम है, ये तुझे देख करके अपना सराहना छोड़ दिया करते थे, ये तुझे देख करके तेरे ऊपर मोहब्बत की नजर डाला करते थे। और मेरे कुरान के हाफिज जा, आज मैं तुझे वो मकाम देता हूं, जा इस मजमे में चला जा, और इस मजमे में से जिसको तेरा दिल चाहे, जिसके ऊपर तू अपना हाथ रख देगा, मैं अल्लाह तुझसे वादा करता हूं आज उसी को तेरे साथ में मैं जन्नत के अंदर भेज दूंगा। बताओ मेरे भाई, क्या यह हाफिज कुरान जिसकी तालीम के ऊपर आपने 100 रुपए या आपने 1000 रुपए इस हाफिज कुरान की दरगाह के लिए पेश कर दिए, जब यह हाफिज कुरान अपने बाप की तरफ हाथ बढ़ाएगा, मेरा रब कहेगा, ना ना वो हाफिज कुरान अपने अब्बा की तरफ ना जा, तेरे अब्बा तो इसलिए जन्नत में चले जाएंगे कि तेरे वालिद मोहतरम हैं, तो इनका बेटा है। फिर यह हाफिज कुरान अपने चचा ताया की तरफ जाएगा, अपने रिश्तेदारों में मामू खाला के पास जाएगा, मेरा रब कहेगा, ना ना हाफिज कुरान ये तो नमाज पढ़ते थे, ये तो रोजा रखते थे, ये तो ज़कात देते थे, है तो हज करके आए हैं, ये तो इस वजह से जन्नत में चले जाएंगे। ये हाफिज कुरान, ये आलिम कुरान, ये कारी कुरान कहेगा, ए अल्लाह मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, फिर किसके पास में जाऊं, किसको जाकर के मैं हाथ पकड़ूं। मेरा रब कहेगा, वो हाफिज कुरान जा ऐसे आदमियों को लेकर के आ, ऐसे 10 खानदान को लेकर के आ कि जिनके बारे में मैंने जहन्नम का परवाना लिख करके उनके हाथ में दे दिया हो, तब मेरे कुरान की अजमत का और मेरा कुरान की रफ़त और बुलंदी का लोगों को अंदाजा होगा। जिस कुरान को आज हम ये समझते हैं क्या है, ये तो मामूली किताब है मेरे भाइयों, ये मामूली किताब नहीं है। मेरे रब की कसम, मेरे नबी ने फरमाया
کہ آج تک دنیا کے اندر نہ تو ایسی کتاب آئی اور نہ ہی قیامت تک ایسی کتاب آئے گی۔ اور میرے بھائی اس قرآن کریم کے اندر تو وہ ہیرے جواہرات ہے، اس قرآن کریم کے اندر تو وہ کیمیا ہے، اس قرآن کریم کے اندر تو وہ سونا ہے، اس قرآن کریم کے اندر تو وہ مال ہے کہ بچے کو ماں کی گود سے لے کر قبر کی آگوش تک انسان کو جتنے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، جتنے راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور میں جتنے مسائل درپیش آتے ہیں، وہ سارے کے سارے مسائل و حال اس قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائی فرق یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے، اپنے بچوں کو پڑھائے، اپنے آپ بھی پڑھے۔ تو میرے بھائی ایمانداری سے بتاؤ کہ جب اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا وہ حافظ قرآن جا اس مجمع میں چلا جا اور اس مجمع میں سے جن 10 آدمیوں کو یا 10 خاندان کو تو ہاتھ لگا دے گا، تیرے کہنے کی وجہ سے میں اللہ جنت کے اندر بھیج دوں گا۔ بتاؤ کہ جن لوگوں نے ان کو محبت کی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ یہ حافظ قرآن ان کو بھول جائیں گے؟ نہیں بھولیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ حافظ علماء کی، ان حفاظ کرام کی، ان مدارسوں کی، ان مکتبوں کی ہم اپنے دلوں کے اندر قدر بٹھائے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ وقت نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو بتاتا کہ میرے بھائیوں ان مدرسوں سے اور ان مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والوں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت رکھنے سے میرا اللہ آپ کو دنیا میں کیا عطا کرتا ہے اور آخرت میں کیا عطا کرے گا۔ میرے بھائیوں یہ چھوٹی سی مثال دے کر کے میں نے آپ کو سمجھایا ہے جس طریقے سے میرے بھائیوں میرے اور آپ کے سامنے ایک عجیب ماحول بن گیا ہے، ایک عجیب ماحول بن گیا ہے۔ ایک قرآن کا قاری جس کے سینے کے اندر قرآن کے سارے حروف، جس کے سینے کے اندر قرآن کا ایک ایک آیت، قرآن کا ایک ایک زبر زیر پیش محفوظ ہے اور اس کے سینے کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ میرے بھائی ہم اس کی ناقدری کرنے لگتے ہیں۔ ایمانداری سے مجھے پوہانا کے رہنے والوں، اطراف سے آئے ہوئے لوگوں، ایمانداری سے نوجوانوں مجھے یہ بتاؤ، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے 2 طرح کے کاغذ لائے جائیں، دونوں کاغذ کوڑے ہو، اس کاغذ کے اوپر کچھ نہ لکھا ہوا ہو، اور میرے بھائی ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر آپ کچھ اشعار لکھے، کچھ محفل کے جو ہے غزل وغیرہ یا اس طریقے کے اشعار لکھے، اور میرے بھائیوں ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر قرآن کی ایک آیت آپ نے لکھی، قرآن کے حروف لکھے۔ میرے بھائی یہ قرآن کے حروف جو ہیں ہوا میں نہیں لکھے جاتے، پانی پہ نہیں لکھے جاتے، ورقے پہ لکھے جاتے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ ایک تھان سے ایک کپکر کا بہت بڑا پیپر کا گڈھا تھا، اس گڈھے سے آپ نے چند پیپر نکالے، آپ نے چند پنے کاغذ کے نکالے اور ان پر قرآن کریم کی آیتوں کو چھپوا دیا، ان پر قرآن کریم کو اپنے ہاتھ سے لکھ دیا۔ ایمانداری سے بتاؤ کیا وہ قرآن کریم کا کاغذ جب آپ کے سامنے آئے گا آپ کے دل کے اندر اس کی اہمیت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ارے ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر قرآن کا ایک ورقہ آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دیا جائے، آپ کے سامنے اگر نیچے زمین پر پڑا ہوا ہے، چاہے نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، لیکن قرآن کے پارے کو دیکھے گا، قاعدے کے ورقے کو دیکھے گا اور یہ سوچے گا کہ اس کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے، فوراً اس کو اٹھائے گا، چومے گا، ماتھے سے لگائے گا، آنکھوں سے لگائے گا، دل سے لگائے گا۔ اگر گندا ہے اپنے کپڑے کے دامن سے صاف کرے گا۔ کس وجہ سے کر رہا ہے اس کاغذ کے ٹکڑے کو؟ اس لیے کہ اس کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے، اسی وجہ سے نا قرآن اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ میرے بھائی اگر قرآن کے حروف اس کاغذ کے اوپر نہ ہوتے، آپ کے دل میں اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی۔ آپ کے دل میں اہمیت بیٹھی اس لیے کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر اللہ کا نام ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، نبی کا نام ہے، نبی کا درود ہے، اس لیے۔ لیکن میرے بھائیوں عجیب مثال ہے، ارے یہ 4 بچے قرآن کے حافظ ہوئے، یہ علماء کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ان کے سینوں کے اندر قرآن ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ جیسے اس کاغذ کے ٹکڑے کا احترام آپ کرتے ہیں اور آپ کے اوپر احترام لازم ہو جاتا ہے، ارے ان کے سینے کے اوپر بھی ایسے ہی قرآن کا ایک ایک لفظ، قرآن کی ایک ایک آیت، قرآن کا ایک ایک زبر زیر پیش ان کے سینوں کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ان کی بھی قدر ہمیں اسی انداز سے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ بتاؤ۔ اگر آپ کے سامنے ابھی میں قرآن کا ایک نسخہ لوں اور کسی سے یہ کہوں کہ یہ قرآن کا نسخہ ہے، آپ اس کو زمین پر ڈال دیں، آپ کہیں گے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟
یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ نیچے ڈالنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو سینوں کے اوپر رکھنے کی چیز ہے، یہ تو سروں کے اوپر اٹھانے کی چیز ہے۔ اور نوجوانوں، آج کے یہ آپ کے مسجدوں کے امام، یہ آپ کے مدرسے کے مدرس، یہ آپ کے مدرسے کے طلبہ و طالبات، اور ان کے سینوں کے اندر یہ قرآن محفوظ ہے، پھر کیوں ان کی عزتوں کو تم پامال کرتے ہو؟ آپ کہیں گے مولانا ہم نہیں کرتے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے اور آپ کے گھر میں کوئی شادی ہوتی ہے، کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، آپ مدرسے کے بچوں کی دعوت کرتے ہیں، آپ مدرسے کے مولویوں کی دعوت کرتے ہیں، آپ امام صاحب کی دعوت کرتے ہیں، آپ نے بہترین قسم کا شامیانہ لگایا، آپ نے بہترین قسم کا پنڈال بنایا، جانوروں کی طرح کھڑے کھڑے آپ نے کھانا کھانے کا اور مردوں کے لیے انتظام کیا۔ میرے بھائی، یہ مدرسے کے بچے دعوت کے لیے آتے ہیں، یہ علماء آتے ہیں، آپ میرے بھائی دنیاوی عہدیدار، آپ کے پاس کوئی آیا، منسٹر آیا، ماسٹر آیا، ڈاکٹر آیا، انجینئر آیا، سیاستدان آیا، آپ نے اس کو کرسی پہ جگہ دی، اور یہ قرآن کے پڑھنے والے، یہ قرآن کے پڑھانے والے، یہ نیچے زمین پر بیٹھ کر کے ایسے ہی جہاں تو اپنے جوتے چپل کو لے کر کے چل رہا ہے، یہ بیچارے ایسے کھڑے رہتے ہیں۔ اولن تو شروع میں ان کو اسی لیے نہیں بٹھایا جاتا، ارے فرش گندا کر دیں گے، کھانا خراب ہو جائے گا، یہاں سارے میں جو ہے گندگی ہو جائے گی۔ او میرے بھائی، کس نے تجھے کہا ہے کہ قرآن کے حافظوں کی دعوت کر؟ اگر تجھے کرنی ہے تو ان کی عزتوں کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اچھا قالین بچھا کر، اچھا صاف ستھرا کپڑا بچھا کر، دسترخوان بچھا کر، جو میرے نبی کا طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق تو میرے بھائی یہ بزرگ اور دوستو ان کو کھانا کھلاؤ۔ نہیں تو میرے بھائی اللہ کی قسم، یہ علماء ہیں، یہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں، میرے نبی نے دنیا کے کسی مالدار کے لیے، میرے نبی نے دنیا کے کسی عہدیدار کے بارے میں یہ خبر نہیں دی ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو آپ کے اس مدرسے کے اندر قرآن سیکھنے والے بھی ہیں، قرآن سکھانے والے بھی ہیں، قرآن کے پڑھنے والے بھی ہیں، قرآن کے پڑھانے والے بھی ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کے اس مدرسے کے اندر میرے بھائی تقریباً آج میرا 30 یا 34 مرتبہ آنا ہوا ہے۔ میں نے اس مدرسے کو ابتدائی زمانے سے دیکھا ہے، جب یہاں کچھ بھی نہیں تھا، اس کا سنگ بنیاد ہوا تھا۔ آج اس مدرسے میں آ کر کے دل خوش ہوا کہ میرے بھائی ہمارے بچوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے یہ قرآنی درسگاہیں بن گئی، ان کے رہنے کے لیے کمرے بن گئے۔ میں نے قاری صاحب سے معلوم کیا، کہا کہ 4 کمروں کی ابھی لنٹر رکا ہوا ہے، اور اس کے بعد عید کے بعد زمین خرید لی گئی ہے۔ ہمارے بچے قرآن کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم یعنی ایک انٹر کالج کا بھی انتظام کرنے، کالج کا انتظام کرنے کے لیے قاری صاحب جا رہے ہیں۔ قاری صاحب آپ کو مبارک ہو، مبارکباد کیا آپ مستحق ہے۔ اور میرے بھائی، آپ ان مدرسے والوں کے لیے آج اللہ نے آپ کو یہ 4 بچے قرآن کے حافظ دیے ہیں۔ میرے رب کی قسم، بڑے خوش نصیب ہیں ان کے استاد، بڑے خوش نصیب ہیں ان کے وہ ماں باپ کہ میرے بھائی جن کے بارے میں یہ آیا ہے کہ جب حافظ قرآن کے والد کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا اور اس کے اوپر ایک تاج رکھا جائے گا، اور وہ تاج اتنا خوبصورت ہوگا کہ ساری دنیا کے پنکھوں میں، ساری دنیا کی لائٹیں جو ہے اس تاج کی خوبصورتی کے سامنے مدھم پڑ جائے گی۔ اور میرے بھائی، آپ کے اس مدرسے نے آپ کو یہ 4 بچے نہیں دیے، بلکہ میرے بھائی ایک بچے کے حصے میں 10 خاندان لگاؤ، 4 بچے ہیں، 40 خاندانوں کے مغفرت کا ذریعہ یہ تیار ہو گئے۔ دعا کرے اللہ ان بچوں کو قرآن کے معنی، اللہ ان بچوں کو قرآن کے مطالب، اللہ ان بچوں کو قرآن کا عامل، بہترین قرآن کا دائی اور قرآن کا مبلغ بنائے۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، یہ حافظ قرآن دیے، ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ کا بچہ انٹر میں یا بی اے میں پاس ہوتا ہے، ماں باپ خوشی مناتے ہیں، محلے میں، گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ اور میرے بھائی، آج آپ کے بچے نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ میرے بھائی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے ایک بچے کو مدرسے کے اندر بھیجا، ایک بچے کو آپ نے اسکول میں پڑھایا، آپ کا بچہ 5 سال تک مدرسے کے اندر پڑھا، 5 سال تک دوسرا بچہ اسکول کے اندر پڑھا، 5ویں کلاس میں گیا
گیا 10ویں کرنے کے لیے 10 سال اس کو لگے، 12ویں کلاس کرنے کے لیے 12 سال اس کو لگے۔ آپ نے اس بچے کا یونیفارم بھی تیار کیا، اس کا ٹفن تیار کیا، اس کی فیس کا انتظام کیا، اس کی رکشا کا انتظام کیا، اس کی ٹیوشن کا انتظام کیا۔ صبح سے شام تک ماں باپ اس بچے کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں جو بچہ اسکول میں جاتا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، آپ کے بچہ ایک مدرسے میں آیا، پہلے دن آ کر کے اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آپ کے بچے نے قرآن کا پہلا سبق پڑھا، قرآن کا پہلا حرف پڑھا، میرے رب کی طرف سے جنت میں درجے بلند ہونے شروع ہو گئے۔ بچہ ایک آیت پڑھتا ہے، جنت کے اندر ماں باپ کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ بچے نے بیٹھ کر کے مدرسے کے اندر 2 آیت کی تلاوت کی، میرا اللہ ماں باپ کے جنت کے اندر 2 درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ بچہ 3 آیت پڑھتا ہے، 10 آیت پڑھتا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، صبح سے شام تک جب میرا اور آپ کا بچہ مدرسے کے اندر بیٹھ کر کے قرآن پڑھے گا، کتنی آیتیں تلاوت کرے گا، کتنے ماں باپ کے درجے بلند ہوں گے۔ آپ کا بچہ اسکول گیا، آپ کا بچہ کالج گیا، آپ کا بچہ یونیورسٹی گیا، آپ نے لاکھوں روپے خرچ کیے، لیکن ایمانداری سے بتاؤ کیا آپ کے اس بچے کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کا ایک بھی درجہ جنت کے اندر بلند نہیں ہوا؟ آج تو خوشی یہ ہونی چاہیے تھی پوری پڑھانے والوں کو، ارے 40 خاندان کی مغفرت کا ذریعہ تیار ہو گیا۔ ماں باپ کو تو اپنے خزانوں کے دروازے کھول دینے تھے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم یہی وہ قرآن ہے جس قرآن کی خاطر صحابہ نے مار کھائی، بلال نے مار کھائی، اور ایسی مار کھائی، ایسی مار کھائی، ایسی مار کھائی کہ عرب کا تپتا ہوا علاقہ ہے، بلال کو مارا جا رہا ہے، بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے، بلال سے کہا جا رہا ہے بلال آہستہ آہستہ اللہ کا نام لے لے۔ بلال کہتا ہے نہیں لوگوں، نہیں میرے ساتھیوں، ابھی دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت بس گئی ہے، میری زبان کر سکتی ہے، میرا جسم چولا چولا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت کو میرے دلوں سے نہیں نکال سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے خدا را درخواست کر کے جاتا ہوں کہ میرے بھائی، یہ مدرسہ آپ کا اپنا مدرسہ ہے، آپ کے بچے یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مجھے سن کر کے بڑی خوشی ہوئی، 10 استاد اس مدرسے کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کا بھی ایک بہت بڑا خرچ ہے، اور اسی طریقے سے عمارت کا ایک بہت بڑا خرچ ہے۔ میرے بھائی، میرے اور آپ کے ہی تعاون سے ادارے چلتے ہیں۔ اللہ نے جب یہ نعمت عظمیٰ ہمیں دی، اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، پوہنے کے رہنے والوں، میں صرف آپ ہی کو نہیں، ہر جگہ اس بات کو کہا کرتا ہوں کہ میرے بھائی، آپ کا یہ مدرسہ چھوٹا نہیں ہے، آپ کا یہ مدرسہ چھوٹا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچے کہ یہ مدرسہ چھوٹا ہے، نہ میرے بھائی، نہ اس گمان میں نہ رہنا کہ یہ مدرسہ جنگل میں ہے، چھوٹا مدرسہ ہے، اس مدرسے کی کیا اوقات ہے۔ اور میرے بھائی، تاریخ اٹھا کر کے دے کہ جو دارالعلوم دیوبند ہے، جس کو آج ساری دنیا دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتی ہے، جس دارالعلوم دیوبند کا ایک سپوت، جس دارالعلوم دیوبند کا اللہ کا ایک ولی میرے اور آپ کے سامنے آج چل کر کے اس چھوٹے ادارے میں آ رہا ہے، ارے اسی دارالعلوم کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لے کہ وہی دارالعلوم جو آج مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، دنیا کا کوئی سا علاقہ ہو، پوری دنیا کے اندر اس دارالعلوم کا فیض ہے۔ میرے بھائی، آپ کا یہ مدرسہ تو اس مدت میں بہت ترقی کر چکا ہے۔ ارے میرے بھائی، اپنے اس دارالعلوم کی تاریخ پڑھ کر کے دے کہ دارالعلوم تو ایک انار کے پیڑ کے نیچے سے شروع ہوا تھا،
100 गज की जमीन थी और उस अनार के पेड़ के आपके पास तो इमारत भी है, कमरे भी है, मदरसे का सहन भी है। अरे कोई पूछे मुल्ला महमूद से, कोई पूछे कि उस अनार के पेड़ के नीचे बैठने वाला न एक जमात नहीं थी, 10-20 तलबा नहीं थे, बल्कि पढ़ाने वाला मुल्ला महमूद था और पढ़ने वाला एक तालिब इल्म था, उसका नाम भी महमूद था, जिसको दुनिया मुफ्ती महमूद हसन साहब देवबंदी के नाम से जानती है। मेरे भाई, पढ़ाने वाला महमूद, पढ़ने वाला महमूद, ये दो है, एक पढ़ने वाला, एक पढ़ाने वाला, एक अनार के पेड़ के नीचे बैठते हैं। मेरे भाई, वहीं से एक मदरसा बन जाता है, एक यूनिवर्सिटी बन जाती है, एक तहरीक बन जाती है। और मेरे भाई, इस मुल्क पर मर मिटने वाली फौज उसी दारुल से तैयार होती है। अरे क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरे भाई, जब अंग्रेज जालिम इस हिंदुस्तान के अंदर आया था और यहाँ से कुरान को लेकर के जाना चाहता था, कुरान को मिटाना चाहता था, दीन को मिटाना चाहता था, मेरे भाई इस मुल्क की ईंट से ईंट बजाना चाहता था। अरे याद करो उस वक्त को कि ये वो अनार के नीचे, अनार के पेड़ के नीचे कायम होने वाला मदरसा है, कि उसी मदरसे से वो सिपाही पैदा हुए, उसी मदरसे से वो मुजाहिद पैदा हुए। कि मेरे भाई, जिस शक्ल में भी बातिल आया, जिस शक्ल में भी बातिल आया, अल्लाह की कसम उन मर्द मुजाहिदों ने उसी शक्ल में उन बातिलों का सामना किया। अरे अगर बातिल तलवार लेकर के आया तो मेरे भाई, वो देवबंद के उलमा तलवार लेकर के उनका सामना करते हैं। मेरे भाई, अगर मुनाजिरों की शक्ल में आया, मेरे भाई वही उस ताल्लुम के सिपाही जो है मुनाजिरों की शक्ल में, मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, अपने दीन की, अपने ईमान की और अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। उस ताल्लुम के सिपाहियों ने, उस मदरसे के सिपाहियों ने जहां अपने ईमान की, अपने यकीन की, अपने दीन की, अपने कलीमे की, अपने कुरान की हिफाजत की, मैं बढ़ करके कहता हूं कि वही साथ साथ इस मुल्क की भी हिफाजत की है। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर अब भी हमारे इस मुबारक मुल्क के ऊपर कोई ललचाती नजरों से देखेगा और इसकी तरफ कोई गलत कदम बढ़ाएगा तो मेरे भाई, ये उलमा फिर उठेंगे इस कुरान को बचाने के लिए, ये उलमा फिर उठेंगे इस मुल्क की बका को बचाने के लिए। तैयार रहो इंशाअल्लाह। ओ मेरे भाइयों, ये मदरसे इसलिए कायम नहीं होते कि इन मदरसे में सिर्फ कुरान पढ़ाया जाता है। मेरे भाई, इन मदरसों के अंदर कुरान के साथ साथ इनको मुल्क के वफादार भी बनाया जाता है। किसी के शिकवों की हमें परवाह नहीं है मेरे भाई, किसी के तानों की हमें परवाह नहीं है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। आज हमारे पर परेशानियां और मुसीबतें जो आ रही है, ये हमारे आमाल की हमें सजा मिल रही है। जब नमाज से हम दूर हुए, रोजों से हम दूर हुए, कुरान से हम दूर हुए, मार बहने पर्दे से दूर हुई, अल्लाह की तरफ से अज़ाब आने शुरू हो गए। इसलिए मेरे भाइयों, खुदारा वहाने के रहने वालों, नौजवानों, बुजुर्गों, मैं आपसे दरखास्त करके जाता हूँ, ये मदरसा आपका अपना मदरसा है। जितने भी मदरसे हैं वो सब हमारे मदरसे हैं। चंदा देना ना देना वो आपका इख्तियार है, आपका दिल है। लेकिन एक अमल बता करके जाता हूँ मेरे भाई, ये मदरसा हो, कोई दूसरा मदरसा हो, जब भी किसी मदरसे के सामने से आपका गुजर हो, आप उस मदरसे को मोहब्बत की निगाहों से देख लेना, ये सोच करके कि इन मदरसों के अंदर कुरान पढ़ा जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है। वो मेरे भाइयों, हो सकता है आपकी इस नजर को अल्लाह कबूल कर ले और इस अमल की वजह से अल्लाह आपकी नस्लों में उलमा, सुलहा, दीन के दाई और दीन के मुबल्लिग पैदा कर दे। इसलिए मेरे भाइयों, आपके लिए मैं बस यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम हजरात को दुनिया व आखिरत की कामयाबी अता फरमाए।